بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف دینی مسالک جن کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تمام مسالک اسلامیہ ہیں۔ یہ مسالک دین میں آسانی کے لیے ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی رہنمائی لینی ہے، حج اور عمرہ اور کاروباری مسائل ہے، سیاسی اور حکومتی مسائل ہیں، وہاں آپ کو دینی رہنمائی لینی ہے۔ آپ ان مسلک کے علماء اور ان کے مفتیان دین کی طرف رجوع کیجئے، ان کی کتابوں کو، ان کی تفاسیر کو پڑھیے اور جو رہنمائی ملے اس پر عمل کیجئے۔ تو اس طرح یہ دین میں آسانی کے لیے ہے یہ تمام مسالک اسلامیہ۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی کسی مسلکی تعصب میں ہرگز مت پڑیے۔ تعصب بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ زہر ہے۔ تعصب کیا چیز ہے؟ تعصب کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت آسان اور بہت خوبصورت انداز میں اس کو واضح کی روایت کرتے ہیں۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور تعصب کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دو، یہ تعصب ہے۔ تو کسی بھی حوالے سے، قومیت کے حوالے سے، مسلکی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، کسی غلط کام میں، ظلم کے کام میں، ناجائز کام میں کسی کا ساتھ دینا، تو یہی معاملہ مسلک کے اندر بھی ہے۔ اگر ہمارے ہم مسلک لوگ کسی غلط کام میں، کسی ظلم کے راستے پر ہیں تو ہمیں ان کا مسلکی حوالے سے کہ بھئی ہمارا مسلک والا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعصب ہے، یہ غلط کام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں مسلکی تعصب کے اندر ایک بہت ہی عجیب رویہ پایا جاتا ہے۔ ایک فرد جو دوسرے کسی مسلک سے وابستہ ہے، بہت ہی با اخلاق ہے، بہت ہی با کردار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، دیگر عبادات کا پابند ہے، اخلاقیات کا پابند ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو بعض دفعہ دل میں جگہ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے دل میں جگہ نہیں پاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ مخالف مسلک سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اتنی غلط ہم حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، غیر اخلاقی کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایسے فرد کی کہیں مخالفت کرنی پڑے تو مخالفت شروع کر دیں گے، اور کہیں اس کو جو نقصان پہنچانا پڑے گا تو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے مسلک سے ہے لیکن ہے بالکل ہی غیر اخلاقی، بد اخلاق آدمی ہے، شریر النفس ہے، اور بعض دفعہ تو بعض بہت ہی ظالم اور بے ایمان اور شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ میرے مسلک کا ہے، ہمارے مسلک کا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ بھی دیتے ہیں، ہم اس کے غلط کاموں کو بھی اچھا کہتے ہیں۔ یہ تعصب ہے، اسے تعصب کہتے ہیں، اور ایسے تعصب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من دعا الی العصبیۃ فلیس منا، جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ من قاتل علی العصبیۃ فلیس منا، جس نے عصبیت پر لڑائی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن مات علی العصبیۃ فلیس منا، جو عصبیت کے اوپر مر گیا، عصبیت کی بنیاد پر لڑائی جھگڑوں میں مر گیا، تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ عصبیت کی بنیاد پر، تو عصبیت کی بنیاد پر کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو ہمیں نہیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی مسئلے سے وابستہ لوگ کسی کی جگہ پر کوئی قبضہ کر رہے ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کسی کا کوئی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے، وہ دوسرے لوگوں کا ہے، وہ اس پر قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں مسئلے کی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، ایسے غلط کام کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات اس مسئلے کی تعصب کے حوالے سے، ایک اور اہم بات، بہت ہی اہم بات ہے کہ بہت سارے، آپ کے تجربے میں بھی یہ بات رہی ہوگی کہ کئی لڑائی ہوتے ہیں ہمارے ہاں جس کی بنیاد خاندانی ہوتی ہے، کاروباری ہوتی ہے، ذاتی وجوہات ہوتی ہیں، لوگ مسلک کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں اس کے اندر،
کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ سپورٹ مل جاتی ہے لوگوں کی، جو ہے نا وہ تعاون مل جاتا ہے، اس لیے وہ مسلک والوں کو شامل کر لیتے ہیں اپنے اس ذاتی لڑائی جھگڑے کے اندر۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلک بدنام ہوتا ہے، اس مسلک کے جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، اس مسلک سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ مسئلہ تو اس کا ذاتی ہے، اس کا خاندانی ہے، اس کا کاروباری مسئلہ ہے۔ تو ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے کہنا چاہیے بھائی اپنا مسئلہ خود حل کریں۔ علماء کرام، مفتیان کرام جو جس مسلک سے وابستہ ہیں وہ اصلاح کا کام کریں، لوگوں کو جوڑنے کا کام بے شک کریں، محبتیں پیدا کرنے کا، اصلاح کا کام ضرور کریں، لیکن ایسے لوگوں کی غلط کام میں، لڑائی جھگڑوں کے اندر، نفرت کے کاموں کے اندر کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت ہی خیال رکھنا چاہیے، مسئلہ کے خاص طور پر مسئلہ کی معاملات میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام کیجیے، ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔